السلام علیکم۔ روس نے طالبان حکومت کو افغانستان کی جائز اور باقاعدہ حکومت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ یہ طالبان کی عالمی سطح پر قبولیت کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، خاص طور پر جب سے انہوں نے تقریباً 4 سال قبل افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ اب ماسکو میں افغان سفارت خانے پر طالبان کا پرچم لہرا دیا گیا ہے، جس کا وہ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ کابل میں روسی سفیر نے باضابطہ طور پر افغان طالبان کو تسلیم کرنے اپنے ملک کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ طالبان ترجمان نے کہا، ہم نے ان تمام ممالک میں اپنے سفارتکار بھیجے ہیں جہاں ہماری سفارت خانے موجود ہیں، ان میں روس شامل ہے جس نے ہمارے سفیر کو قبول کیا۔ ہم روس کی طرف سے تسلیم کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ دیگر ممالک بھی اسی راہ پر چلیں گے۔ روس اور طالبان کی شراکت داری کی ایک اہم بنیاد انسدادی دہشت گردی ہے۔ افغانستان میں موجود داعش خراسان گروہ نے رواں سال ماسکو کے باہر ایک ہال پر حملہ کر کے 130 سے زائد افراد کو ہلاک کیا تھا۔ طالبان نے روس کو یقین دلایا کہ وہ اس خطرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی سال روس کی ایک عدالت نے طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا تاکہ طالبان حکومت کے ساتھ مکمل شراکت داری کی راہ ہموار کی جا سکے۔ چین نے روس کے اس اقدام کو خوش آئندہ قرار دیا ہے، لیکن خود ابھی تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ چین کا موقف ہے کہ افغانستان کو عالمی برادری سے الگ نہیں کیا جانا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا، ہم عالمی برادری کو افغانستان کی عبوری حکومت سے تعلقات مضبوط کرنے اور تعمیری نو میں مدد دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بھارت بھی افغانستان کے ساتھ مختلف سطحوں پر تعاون کر رہا ہے، خصوصاً ان افغان مہاجرین کی مدد سے جو ہمسایہ ملک سے بدر کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات قطری پیچیدہ ہے۔ پاکستان طالبان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ پاکستانی عسکریت پسندوں کو پناہ دیتے ہیں، جس کی طالبان تردید کرتے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان افغانستان کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ افغانستان اس وقت بھی عالمی سطح پر ایک تنہا ریاست ہے۔ روس نے ایسا کیوں کیا؟ روس اور طالبان کی تعلقات 2021 سے ہی بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ ماضی کی پالیسی سے ایک حیران کن تبدیلی ہے، کیونکہ روس نے 9 اور 11 کے بعد امریکی مداخلت کی حمایت کی تھی۔ روس نے نیٹو کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، مگر اب وہ طالبان کو تسلیم کر کے امریکی نظام کو ناکام دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ قدم یوکرین جنگ کی تناظر میں امریکہ اور مغرب کو جواب دینے کی ایک کوشش ہے۔ روس کو کیا فائدہ ہوگا؟ افغانستان میں تجارتی راستے کھل سکتے ہیں، خصوصاً ایران کی بندرگاہوں تک۔ افغانستان کو اجناس، توانائی اور دیگر اشیاء کی سخت ضرورت ہے اور روس یہ مہیا کر سکتا ہے۔ افغانستان کے پاس نایاب معدنیات، خصوصاً لیتھیم، سونا اور دیگر وسائل موجود ہیں جنہیں کھودنے کے لیے سیکورٹی اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ سوویت دور میں بنائے گئے نقشے آج بھی معدنیات کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ طالبان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب ان کے پاس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقبل رکن ملک کی حمایت ہے۔ یہ سفارتی سطح پر دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد دے گا۔ چین کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ چین نے 2023 میں طالبان سفیر کو قبول کیا تھا، مگر رسمی طور پر تسلیم نہیں کیا۔ چین خطے میں سلامتی کے معاملے پر محتاط ہے اور طالبان سے مزید یقین دہانی چاہتا ہے۔ چین نے طالبان کو واضح طور پر کہا ہے کہ وہ علاقائی سلامتی کے وعدے پورے کرے۔ افغان عوام پر اس اقدام کا کیا اثر ہوگا؟ صرف روس کی جانب سے تسلیم کیے جانے سے افغان عوام کی مشکلات میں فوری کمی نہیں آئے گی۔ پابندیوں کی وجہ سے افغان بینکنگ سسٹم عالمی مالیات نظام سے جڑ نہیں سکا۔ اگر دیگر ممالک بھی طالبان حکومت کو تسلیم کرے تو تجارتی، مالیاتی اور اقتصادی رکاوٹیں کم ہو سکتی ہیں۔ اس وقت صرف روس کا اقدام علامتی ہے، عالمی فائدے کے لیے دیگر ممالک کی شمولیت ضروری ہے۔